بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہم اب تک انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سید سلیمان ندوی مولانا سید سلیمان ندوی 22 نومبر 1884 سے 23 نومبر 1953 یہ ان کا دورانیہ ہے۔ 1884 یعنی 22 نومبر 1884 سے 23 نومبر 1953 اردو ادب کے نامور سیرت نگار، عالم، مورخ اور چند قابل قدر کتابوں کے مصنف تھے، جن میں سیرت النبی کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین، سید سلیمان ندوی پیدائش میں نے بتائی آپ کو کہ 22 نومبر 1884 ہے، اور بہار، صوبہ بہار اور دلسینا برطانوی ہند، اور وفات ان کی 22 نومبر 1953 یعنی 69 ایئر کی عمر پائی ہے انہوں نے۔ کراچی فیڈرل کیپٹل اور ٹیریٹری پاکستان، رہائش ان کی لکھنؤ، اعظم گڑھ اور کراچی، شہریت ان کی پاکستانی اور بھارت برطانوی اور ڈومین بھارت ہے۔ عملی زندگی پیشہ ور مورخ اور سوان نگار اور مصنف۔ یہ ان کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ مولانا سید سلیمان ندوی ضلع پٹنہ کے ایک قصبہ دلسینا میں 22 نومبر 1884 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد حکیم سید ابو الحسن ایک صوفی منش انسان تھے۔ تعلیم کا آغاز خلیفہ انور علی اور مولوی مقصود علی سے کیا۔ اپنے بڑے بھائی حکیم سید ابو حبیب سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1899 میں پھلواری شریف بہار کے اندر یعنی بھارت کے اندر، بہار ہے صوبہ، اس کا حصہ یہ پھلواری شریف گئے، جہاں خان کا مجیبیہ کے مولانا محی الدین اور شاہ سلیمان پھلواری سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں سے وہ دربھنگہ چلے گئے اور مدرسہ امدادیہ میں چند ماہ رہے۔ 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخل ہوئے، جہاں 7 سال تک تعلیم حاصل کی۔ 1913 میں دکن کے اندر کالج ہے پونا میں معلم السنہ مشرقیہ مقرر ہوئے۔ 1940 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی۔ ناظرین، ان کی ابتدائی زندگی پر ہم نے آپ کو کچھ روشنی ڈالی، اور اب یہ ہے ان کی جو علمی خدمات میں اسلام کو جن علماء پر ناز ہے ان میں سید سلیمان ندوی بھی شامل ہیں۔ ان کی علمی اور ادبی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں لکھ کر 18 نومبر 1914 کو انتقال کر گئے تو باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ اپنے شفیق استاد کی وصیت پر ہی دارالمصنفین اعظم گڑھ قائم کیا اور ایک ماہانہ معارف جاری کیا۔ ناظرین، اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ایک قصبے کا ذکر ہے، اس میں قصبہ دلیس جو پڑھا نہیں جا رہا، یہ دلسینا قصبہ ایک علاقہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ لوگ آباد ہوں اور ان کی تعداد عموماً ہزاروں ہو۔ یہ گاؤں سے بڑا ہوتا ہے اور شہر میں چھوٹا ہے۔ یہ تھوڑا لفظ سمجھ نہیں آ رہا، دلیسنا یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے۔ صوفی تصوف کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ باقی بھارت کا آپ کو علم ہے، اس میں پہچان ہے بھارت کی۔ دارالعلوم ندوہ لکھنؤ بھارت میں ایک واقع اسلامی ادارہ ہے۔ اسے 26 ستمبر 1898 کو علماء کرام کی کونسل ندوۃ العلماء نے قائم کیا تھا۔
ناظرین، انشاءاللہ آپ کو دوسرے ویلاگ میں ان کی جو تصانیف ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے، اور ہجرت پاکستان اس پہ ڈالیں گے، وفات اور جو کچھ بقایا جات ہیں، باقی حصے ہیں ان کی خدمات کے اسلام کے لیے، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ السلام علیکم۔